پروگرام میں خوش آمدید۔ اس دفعہ ہم پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں بریکنگ نیوز سے۔ ایک امریکی شہری کریگ ڈیوس، جسے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پچھلے مہینے پشاور سے پکڑا، جو کہ پائے گئے تھے کانٹیکٹس کرتے ہوئے پاک افغان سرحد ایریا میں کچھ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ، ان کو پکڑا تھا، ان کا ویزا کینسل کیا گیا۔ ان پر شبہ تھا کہ شاید یہ جو این جی او چلا رہے ہیں یہ کور ہے پرائیویٹ امریکی ملیشیز کے لیے، بالخصوص بلیک واٹر۔ ان کو ڈپورٹ کر کے واپس امریکہ بھیجا گیا۔ یہ شخص کریگ ڈیوس اس وقت واپس پاکستان میں ہے، یعنی کہ یہ ہوا یہ ہے کہ جس شخص کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے ڈپورٹ کیا، اسے کسی نے ہمارے پاکستان فارن آفس میں ویزا دے کے واپس پاکستان میں آنے کی اجازت دی۔ جب میں نے ٹیلی فون پہ بات کی امریکی سفارت خانے کے ترجمان سے اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل ان کو آنا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب بہت سارے سوالات ہیں بیسکلی کہ وہ کس قسم کے کانٹیکٹس ٹرائبل ریجن میں رکھ رہے تھے ان عناصر کے ساتھ جو کہ اینٹی پاکستان ہیں، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ نے سنی ہوگی ساری جو کہانی بلیک واٹر کی اور امریکی پرائیویٹ ملیشیز، اور اس حوالے سے جو ہے بہت سی رپورٹس ہیں، باتیں ہیں۔ لیکن ایک اور بریکنگ نیوز جو ہم اس شو میں مینشن کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مزید شواہد اب سامنے آ رہے ہیں کہ امریکنز اپنا پریزنس پاکستان میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ اس میں یقیناً کچھ اچھی چیزیں ہوں گی، کچھ بری ہوں گی، لیکن سوالات بہت ہیں، جواب دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بریکنگ نیوز میں اس میں پکچرز ہیں کچھ جو میں آپ کو دکھانا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ پکچرز جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ 12 اور 13 اگست کو حیدرآباد بائی پاس پہ لی گئی ہیں، اور یہ تصویریں دکھا رہی ہیں بیسکلی ہمرز ہیں جو کراچی کی طرف سے آئے ہیں اور یہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں ملتان، اور ملتان سے پھر آگے لاہور۔ عام طور پہ ظاہر ہے ہم تو یہی سب ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب افغانستان جاتے ہیں۔ ایک رستہ یہ بھی ہے، ایک رستہ جو ہے وہ چمن کی طرف سے، ایک رستہ ڈائریکٹ ہے یہاں سے جو کراچی سے پشاور جاتا ہے پھر آگے طورخم۔ لیکن ہمیں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاید یہ ہمرز جو ہیں ان کی فائنل ڈیسٹینیشن افغانستان نہیں ہے، کہ شاید ان کی ڈیسٹینیشن پاکستان کے اندر کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ امریکنز کچھ اپنے سٹوریج فیسلٹیز بنا رہے ہیں، یا کوئی بیسز یا منی بیسز۔ اور اسی حوالے سے جو ہیں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ ایک بہت بڑے زمیندار فیصل آباد کے باہر ان کو کچھ امریکنز نے اپروچ کیا اور ایک بہت بڑا رقبہ زمین کا خریدنے کی آفر کی۔ ان زمیندار نے جو ہے کسی اپنی ذاتی وجوہات کے بنا پر جو ہے یہ سیل نہیں کی۔ ساتھ ہی اسی قسم کے اطلاعات اور بھی ہیں سندھ سے کہ پٹاروں میں بھی اسی قسم کی کچھ وہاں زمینداروں کو آفر ہوئی ہے، کسی نے بلکہ سیل، کوئی ٹرانزیکشن، کوئی ڈیل اس قسم کی ہوئی بھی ہے امریکنز کے ساتھ۔ اب آیا یہ امریکنز جو ہیں وہ سفارت خانے سے اس کا کچھ تعلق ہے یا یو ایس ملٹری سے، یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ 30 یا 40 کلومیٹر دور کراچی سے گاروں میں کچھ فیسلٹیز بن رہی ہیں ہماری نیوی کے تعاون کے ساتھ۔ مطلب کویسچنز بہت ہیں، رپورٹس بہت ہیں، اس میں کچھ صحیح، کچھ غلط، کچھ ایگزیجریشن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ایڈریس کرنے والا، کلیریفائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ امریکی سفارت خانہ، امریکی سائڈ بھی اس پہ بات نہیں کرتے، اور جہاں تک ہماری حکومت کا تعلق ہے تو وہ بھی کلیئر نہیں ہے۔ اور اس کا پس منظر اگر وہ دیکھا جائے امریکی سفارت خانے کا ایکسپینشن، تو پھر ایک الارمنگ سی سچویشن پیدا ہو رہی ہے پاکستانی پبلک اوپینین میں۔ اور ساتھ ہی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو امداد امریکہ سے ہمیں ملنی تھی 1.5 بلین سالانہ 5 سال کے لیے، اس کی جو پہلی قسط تھی 1.5 بلین، وہ اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ شاید ہمیں پاکستان کو نہیں دے گا۔ اس میں سے صرف 174 ملین دیا جائے گا آئندہ 12 مہینوں میں۔ اس کی وجہ سے اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان شخص ہے پاکستان میں وہ شوکت ترین صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے جو بجٹ بنائی تھی اس میں کچھ $500 ملین جو خرچ ہونا ہے وہ اس بنا پر رکھا گیا تھا کہ ہمیں یہ امداد جو ملے گی اس کی بیسس پہ تھا۔ اب یہ امداد اگر یہ $500 ملین بجٹری سپورٹ امریکہ سے نہیں آتے تو یہ کون پر کرے گا پاکستان کی بجٹ میں، سالانہ بجٹ میں یہ 500 یعنی ½ بلین کی رقم کو کون پر کرے گا؟ اچھا، جہاں یہ صورتحال ہے وہاں ہم ہندوستان سے اب دیکھ رہے ہیں کہ اچانک وہاں سے ان کے آرمی چیف یہ تھریٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف فیوچر میں اگر کبھی جنگ ہوتی ہے تو اس جنگ میں ہندوستان کو چاہیے کہ وہ یہ کنسیڈر کرے کہ ایٹمی ہتھیار استعمال کرے۔ ہندوستان کا پہلے موقف تھا کہ وہ پہل نہیں کریں گے، اب انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کریں۔ یہ ریکمنڈیشن ہے انڈیا کی آرمی چیف کی۔ آخری پوائنٹ جو ہے بہت اہم ہے جس پہ ہمارے ہاں اس وقت کوئی بات نہیں کر رہا، اور وہ یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ورلڈ بینک کے کہنے پہ پاکستانی حکومت کو ایک ٹرسٹ فنڈ قائم کرنا پڑے گا
سرحد اور بلوچستان کے لیے. یعنی ایک طرح سے ہمارے ہاتھ سے جو کم از کم فائنینشیل، فزیکل تو نہیں لیکن فائنینشیل ساورنٹی سرحد اور بلوچستان کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلے گی اور وہ جائے گی ورلڈ بینک کو. وہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے ان دو پاکستانی صوبوں میں اور کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے.